بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ معزز ناظرین اور سامعین، میں جس عنوان کے تحت گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جانوروں کو پانی پلانے پر مغفرت کی بشارت۔ یوں تو قرآن مجید کے اندر اور احادیث شریفہ کے اندر مختلف نیک کام کرنے پر جنت کی بشارت سنائی گئی ہے، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ جنت نیک اعمال کے کرنے پر ہی ملے گی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ بر کو، نیکی کو، جنت کو اس وقت تک تم نہیں پا سکتے ہو جب تک کہ بہترین مال، محبوب مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ اور محبوب مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ایک عبادت کی کئی قسمیں، عبادت کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ نماز افضل عبادت ہے، افضل ترین عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، اور حقوق الوالدین ادا کرنا، حقوق العباد ادا کرنا، حقوق الجیران پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا، بیویوں کے حقوق ادا کرنا، اولاد کے حقوق ادا کرنا، اور دیگر یہ سارے حقوق ادا کرنا، یہ ساری چیزیں عبادت ہیں۔ اور ایک معمولی سی چیز آدمی سمجھ نہیں پاتا ہے، سوچتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دولت نہیں دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مالدار نہیں بنایا ہے، مالدار لوگ تو بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں، ہم کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، پتھر کو ہٹا دینا، ڈھیلے کو ہٹا دینا، کانٹے کو ہٹا دینا، کوئی ایسی چیز جس سے انسان کو، رب کی مخلوقات کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، اس چیز کو ہٹا دینا، یہ عبادت ہے، صدقہ۔ انسان کو سوچنا چاہیے، آج انسانوں کا حال یہ ہے کہ ایک دوسرے کو تکلیف دینے میں خوشی محسوس کرتا ہے جبکہ غم ہونا چاہیے، اور اگر کسی کو غم لاحق ہوتا ہے اس کو غمگین ہونا چاہیے، کسی کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا چاہیے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج لوگ دوسرے کو غم میں مبتلا دیکھ کر کے، دوسرے کو تکلیف میں دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں اور اپنے دلوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں۔ یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، ایسا اسلام کی نگاہ میں قابل تعریف عمل نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آج ایک مسلمان دوسرے کو، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، تکلیف پہنچائے، ایک غیر مسلم مسلمان کو تکلیف پہنچائے اور اس پر فخر محسوس کرے، یہ اللہ رب العالمین کے یہاں کسی بھی دھرم میں، کسی بھی شریعت میں، کسی بھی مذہب میں جائز نہیں ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، تو بہت سارے کام کو انجام دینے میں جنت کی بشارت سنائی گئی ہے، ان میں سے ایک بشارت ہے جانوروں کو پانی پلا دینے پر جنت کی بشارت، جانوروں کو کھانا کھلا دینے پر جنت کی بشارت۔ میں نے ایک مرتبہ ہریانہ کا سفر کیا، میں بی ایڈ کر رہا تھا وہاں بابا موہن داس کالج موٹلا کلاں ریواڑی سے، تو میں نے اس علاقے میں دیکھا ہمارے ہندو بھائیوں نے اپنے گھروں کی چھتوں پر ہانڈی میں پانی رکھا تھا۔ ہم نے پوچھا، ہمارے کالج کی چھت پر بھی، کالج کی بلڈنگ کی چھت پر بھی اسی طریقے سے ہانڈی میں پانی رکھا گیا تھا۔ ہم نے پوچھا تو کہا یہ چرند اور پرند کے پینے کے لیے نظم ہے۔ میں نے وہاں دیکھا کہ ہر 10 20 50 قدم کی دوری پر فریج لگا دیا گیا ہوا ہے پانی پینے کے لیے، اور اس میں لکھا ہے فلاں یادو کے انتقال پر اس کے من کی شانتی کے لیے، رفاہ عام کے لیے یہ ہے۔
اسی طور پر جب دیہات سے گزرنا ہوا تو مختلف چوک چوراہے پر گھڑا میں پانی رکھا ہوا دیکھا اور اسے اٹھانے کا نظم تھا کہ کوئی بھی مسافر یہاں سے گزرے تو وہ پانی پیے۔ میرے بھائیوں، کھانا کھلانا، پانی پلانا بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پانی پینے کے لیے انسانوں کے لیے ٹونٹی کا نظم ہے، ٹنکی بنی ہوئی ہے، لیکن وہیں قریب میں نیچے ایک حوض بنا ہوا ہے جہاں جانور، بلی، کتا اور کوئی دوسرا جانور اور چرند اور پرند پانی پیے۔ یہ ہمارے ان بھائیوں کا معاملہ تھا جو غیر مسلم ہیں۔ جی، مسلمانوں کو بھی چاہیے، جن کے پاس شریعت ہے، جن کے پاس قرآن ہے، جس کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں، تو ان کو چاہیے کہ قرآن مجید کی ہدایات اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق عمل کریں اور جنت کو پانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اس سے بڑھ کر کے کوئی اور چیز نہیں مل سکتی۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آدمی جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں اس کا داخلہ ہو گیا، جنت اس کے لیے ہو گئی، جنت کا وہ مستحق ہو گیا، جنت میں اس کا داخلہ ہو گیا، فقد فاز، تو یہی سب سے عظیم کامیابی ہے، وہ انسان کامیاب ہے۔ میرے بھائیوں، بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ ایک آدمی کا گزر ہوا، راستے سے جا رہا تھا، چٹیل میدان تھا، سفر تھا، وہ آدمی چلا جا رہا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بین رجل بطریق اشتد علیہ العطش فوجد بیرا فنزل فیہا فشربا، ایک آدمی گزر رہا تھا راستے سے، انتہائی سخت پیاس لگی اور پیاس کی وجہ سے اس کے ہونٹ خشک ہو گئے تھے، زبان سوکھ گئی تھی، پانی تلاش کیا، راستے میں کنواں نظر آیا۔ اگر راستے میں گھر ہے ہمارا اور آپ کا، کنویں کا انتظام ہے، ہینڈ پائپ کا انتظام ہے، پانی کا انتظام ہے، تو کسی بھی گزرگاہ کے لیے روکنا نہیں چاہیے۔ یاد رکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں جنت پائیں، جنت کی بشارت آپ کو ملے، جنت کے مستحق آپ ہو جائیں، تو کبھی بھی نہ روکیں، بلکہ بلا کر کے پلائیں اور کچھ کھانے کا نظم رکھیں، 2 بسکٹ کھلائیں اور پانی پلائیں۔ وہ آدمی انتہائی پیاسا تھا، زبان خشک، ہونٹ خشک، کنواں نظر آیا، لیکن اتفاق سے پانی کھینچنے کے لیے ڈول کا نظم اور انتظام نہیں ہے۔ وہ آدمی کنویں میں اتر جاتا ہے اور اترنے کے بعد پانی پیتا ہے، اور پانی پی کر کے جب وہ آدمی اوپر نکلتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں پانی کنویں میں اتر کر کے پیا، ثم خرج، پھر وہ نکلا، جب اوپر آیا تو دیکھا فَإِذَا كَلْبٌ يَلْحَظ، دیکھا کہ ایک پیاسا کتا زبان نکالے ہوا ہے، یاکل الثرى من العطش، اور شدت پیاس کی بنیاد پر وہ کیچڑ کو، تر مٹی کو چاٹ رہا ہے تاکہ پیاس بجھ جائے۔ اس آدمی کا رحم آیا اس کتے کے اوپر، اور اس نے سوچا، اس آدمی نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقال الرجل، اس آدمی نے کہا، لقد بلغ هذا القلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني، کہ مجھے جس انداز کی پیاس لگی تھی اس کتے کو وہ اسی ڈھنگ سے پیاس لگی ہے، لیکن یہ اترے گا کیسے، پیے گا کیسے؟ وہ آدمی دائیں بائیں دیکھتا ہے، جھانکتا ہے، اور اس کے بعد کنویں میں اتر جاتا ہے اور جوتی میں پانی بھرتا ہے۔ جوتی میں پانی بھرنے کے بعد ہاتھ میں اگر جوتی لیتا ہے تو پھر وہ اوپر اٹھے گا کیسے؟ اس لیے منہ سے پکڑتا ہے، دان سے پکڑتا ہے اور اٹھتا ہے اوپر کنویں سے، اور اوپر اٹھنے کے بعد وہ آدمی، اس آدمی نے کتے کو، وہ نوجوان جو کنویں میں اترا اور اترنے کے بعد جوتے میں پانی لے کر کے اوپر آیا، کتے کو پلاتا ہے،
اور اللہ رب العالمین عرش والا دیکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، رب العالمین دیکھ رہا ہے، خالق کائنات دیکھ رہا ہے، مالک ارض و سما دیکھ رہا ہے۔ نبی فرماتے ہیں فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ، رب ذوالجلال کو اس نوجوان کی وہ عادہ پسند آئی، اللہ رب العالمین کو اس کا کام پسند آیا، اور فَغَفَرَ لَهُ، اور رب ذوالجلال نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا، ساری خطائیں بخش دی۔ میرے بھائیوں، ہماری زندگی میں ہم سے کون سا کام ہو جائے اور وہ رب کو پسند آ جائے، رب خوش ہو جائے، اور اس کے بدلے میں تمام گزشتہ گناہوں کو رب ذوالجلال معاف کر دے۔ وہ غفور رحیم ہے، بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ اس لیے ادنا سے ادنا کام کو بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ سبقت کرنی چاہیے اور آگے بڑھ کر کے اس کام کو کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، رب کو بڑا پسند آیا اس نوجوان کا کام، معاف کر دیا کہ جاؤ سب بخش دیا، اور ظاہر ہے سارا گناہ معاف ہو گیا تو ٹھکانہ گناہوں کی معافی، جنت کی ضمانت، جنت کی بشارت۔ ایسا انسان جنتی ہوگا، جنت میں جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان فرمائی، لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا چوپائیوں میں بھی ہمارے لیے اجر رکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں، ہر ذی روح میں زندہ جو بھی ہے جانور، کتا ہو، بلی ہو، کچھ بھی ہو، اس کو آپ پانی پلائیں، کھانا کھلائیں تو جنت کی بشارت، جنت کی بشارت ہے، اجر اور ثواب ہے۔ میرے بھائیوں، آج انسان ہمارے گھروں کے سامنے دم توڑ دیتا ہے۔ آج ابھی میں نے میڈیا میں دیکھا، فیس بک میں دیکھا کہ ایک غریب عورت گود میں بچہ لی ہوئی ہے، وہ بچہ کھانا بھات پکار کر کے دم توڑ دیتا ہے۔ کسی مالدار کو توفیق نہیں ہوتی کہ کھانا پہنچا دیں۔ میرے بھائیوں، انسانیت کہاں دم توڑ چکی ہے؟ انسانیت جاگنی چاہیے۔ مسلمانوں، ہمارے پاس انسانیت ہونی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ شریعت کا پاس و لحاظ ہونا چاہیے۔ جانوروں کو کھانا کھلانے میں بھی جنت کی بشارت ہے۔ وہیں اگر کوئی آدمی جانوروں کو بھی باندھ کر کے رکھتا ہے، صحیح سے کھانا نہیں دیتا ہے، تو پھر وہ آخرت کو خراب کر لیتا ہے اور وہ جہنم کا مستحق بن جائے گا۔ بلی کا واقعہ بہت مشہور ہے، جب نے اسلام کے 5ویں حصے میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے کہ ایک عورت نے بلی کو باندھ دیا اور کھانا پینا نہیں دیا، بلی میاؤں میاؤں کرتے مر گئی، وہ عورت جہنمی قرار پائی۔ جنت کی بشارت چاہتے ہو، جنت چاہتے ہو تو بے زبان مخلوقوں کے ساتھ بھی رحم کرو، ان کے کھانے اور پینے کا بھی انتظام کرو۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی، جب بے زبان مخلوق کے ساتھ رحم کرنے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، رحمت للعالمین نے اس قدر تعلیم اور تاکید فرمائی ہے، تو پھر انسانوں کے ساتھ رحم کرنا، ان کے کھانے کا نظم کرنا، ان کے پانی کا نظم کرنا، ان کو پلانے کا اہتمام کرنا کتنا اہم کام ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نیک کام کرنے، جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔